بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حکومت پاکستان نے حجاج کرام کے لیے جو فلائٹس ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے، اور پہلی فلائٹیں جو ہیں وہ انشاءاللہ مدینہ المنورہ کے اندر جائیں گی۔ مدینہ المنورہ یہ وہ پاکیزہ شہر ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، اور جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مسجد جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ احد پہاڑ اس میں جنت کا پہاڑ ہے، اس میں ریاض الجنہ ہے، جنت البقیع ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد مطہرات اور آپ کے صحابہ کرام وہ آرام فرما ہے۔ اور وہاں پہ احد شریف جہاں پہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے، یعنی مدینہ منورہ کا ہر چپا، زمین کا ہر ٹکڑا جو ہے وہ باعث رحمت اور برکت ہے۔ تو ہر بندہ مومن اس کی دلی تمنا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ حاضری کا موقع نصیب فرمائے۔ تو جو میرے مسلمان بھائی اور بہنیں مدینہ منورہ کے اندر جا رہے ہیں تو کچھ آداب ہیں، ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے جانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک جو ہے اس کو ختم کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایصال ثواب کریں اس کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کم از کم 10 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کا ثواب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کریں۔ کثرت کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اور اس کا ثواب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور صدقہ اور خیرات کریں غرباء اور مساکین کے اندر، اور اس کا ثواب بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کریں۔ مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے اتباع سنت اس کا اہتمام کریں، ہر عمل جو ہے کوشش کریں کہ سنت کے مطابق وہ عمل ہو، اور یہ اہتمام کریں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو سنت کے خلاف ہو۔ اب بندہ جب مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے، اپنے ہوٹل میں جاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرے، وہ غسل کرے، سنت کے مطابق غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد جو سب سے خوبصورت اچھا لباس اس کے پاس موجود ہے، اس لباس کو اپنے زیب تن کرے، اور اس لباس کے اوپر اچھی خوشبو جو ہے اس کو وہ لگا لے، اور خوشبو لگانے کے بعد، سرما لگانے کے بعد، جسم پر تیل لگانے کے بعد اب وہ مسجد نبوی کی طرف جو اپنا رخ کرے، اور مسجد نبوی کے اندر وہ پہنچے۔ باادب طریقے سے سنت کے مطابق مسجد کے اندر وہ داخل ہو، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل تحیۃ المسجد کے بندہ پڑھے، اور پھر اگر وقت ہے تو 2 نفل صلاۃ التوبہ کے، توبہ کے بھی وہ پڑھ لے، اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو، گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور پھر باب السلام سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کی طرف جو ہے وہ داخل ہو، اور جب وہ مواجہ شریف کی طرف چلے تو کوشش کرے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس موبائل ہے، کیمرہ ہے، جو خشوع اور خضوع کے اندر رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں ان کو سائڈ پہ رکھے، اور ادب کے ساتھ نظریں جھکاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درودوں کے نذرانے اور گجرے پیش کرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کی جانب جو ہے وہ چلے، اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے پہنچے، جو بڑا سوراخ ہے ادھر، اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو محسوس کرتے ہوئے، جو حضور کے ہمارے اوپر احسان ہیں ان کو محسوس کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ایک مجرم تصور کرتے ہوئے، گنہگار تصور کرتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب شفاعت مانتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آہستہ آواز میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یعنی ان کلمات کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، اور اگر وہاں رکاوٹ نہ ہو تو تھوڑا پیچھے ہو کے کھڑا ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے، کلمہ پڑھے، اور حضور کو اپنے کلمے پر جو ہے وہ گواہ بنا لے، اپنے ایمان پر گواہ بنائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں کی آپ شفاعت فرمائیں گے ہمیں بھی ان شفاعت والے لوگوں کے اندر شامل فرما لے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد چند قدم آپ آگے چلیں گے تو وہاں ایک اور سوراخ ہے، وہاں پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہ شریف ہے، تو وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور پھر چند قدم آگے چلیں گے، پھر وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواجہ شریف کی جگہ ہے، وہاں پہ آپ ان کو سلام پیش کریں، اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا نام لے کے حضور کی بارگاہ میں ان کا بھی سلام پیش کریں، اور اسی طرح سلام پیش کرتے ہوئے ادب کے ساتھ نظریں نیچی کرتے ہوئے آپ بقیع والے دروازے سے باہر نکلیں، اور باہر نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اگر مکروہ وقت نہیں تو شکرانے کے لیے 2 نفل ادا کریں۔ تو یہ ایک بالکل مختصر جو میں نے سلام کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کے مہمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان حاجی حضرات جو ہیں وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں جب وہ جائیں گے تو اس انداز میں اگر سلام پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا سلام جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام جو ہے وہ پیش کریں گے، انشاءاللہ وہ قبول بھی ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ وہاں ہر عمل سنت کے مطابق کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کو راحت دیں، صدقہ اور خیرات کریں، تلاوت کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، نمازیں وہاں پہ جو ہے وہ باجماعت ادا کریں، تو اس انداز میں وہاں پہ اپنے وقت کو صرف کریں، ایک لمحہ بھی وہاں پہ ضائع نہ کریں، وہ وقت ضائع کرنے والا، وہ مقام وقت ضائع کرنے والا نہیں۔ تو اس انداز میں حضور کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں۔ باقی کچھ مقامات ہیں جہاں پہ حاضری دینی انشاءاللہ، ان کے حوالے سے بھی میں ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اس انداز میں آپ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور ہمارا بھی سلام آپ حضور کی بارگاہ میں ساتھ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی اور جو ساتھی جا رہے ہیں، اللہ ان کا یہ سفر جو ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔